बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज अभी जो ताज़ा तरीन कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, आर्मी चीफ़ की मुलाकात, ISPR का बयानिया और GHQ का आलामिया भी है। इस मुलाकात की जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान से क्या नताइज निकलने जा रहे हैं, उसकी तफसील में बात करनी है। लंदन में एक दफ़ा फिर सियासी बैठक, जमा हो गए सारे चोर और खौफजदा। शहबाज शरीफ ने वापसी में ताख़ीर कर दी। ख़तरा होने लगा खान की रिहाई, उनके असासे ना मारे जाएँ। और ख़ान के जो केसेस उनकी समात भी रोकी गई है अभी। और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो मज़ाहमती तहरीक है, उसका मोमेंटम इस्लामाबाद की तरफ कामयाब कन्वेंशन जारी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी लंदन, पेरिस, नॉर्वे में, जनूबी अफ्रीका में, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में खान की रिहाई पर सड़कों पे आ गए। और तहरीक इंसाफ में अंदरूनी जो लड़ाई है उस पर अलीमा खान का भी मौक़िफ़, क़यादत को पैगाम भी। और लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो जजेस की ट्रांसफ़र केस है उस पर भी कल बड़ी समात है। ये भी बड़ा अहम मामला है। इन तमाम ख़बरों की तफसील में, लेकिन सबसे पहले आर्मी चीफ़ की जो अमरीकी कांग्रेस अरकान के साथ मुलाकात हुई, उसमें याद रखें कि ये सियासी बहरान पर, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर और ख़ान की कैद पर, ये तीन हसास मामलात थे जो कि इंटरनेशनल सतह पर हाईलाइट हो चुके हैं। ये तीन रुकनी वफ़द बराह रास्त आर्मी चीफ़ से जो मुलाकात कर रहे थे, कोई आम सफारती मुलाकात नहीं थी। सिविल हुकूमत की बजाय बराह रास्त फ़ौजी क़यादत से मुलाकात का मतलब कि आर्मी चीफ़ की तरफ से जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, और ये सिविल वर्दी में जैसा आर्मी चीफ़ ने सूट में बात की, ये अलामती सबूत था। और मुस्कुराहट भी थी जो बैकडोर में बहुत कुछ होने की ज़ाहिर है। आपको पता है ये मुस्कुराहट गैर लफ्ज़ी सियासत होती है, तस्वीरों में अक्सर छुपाई जाती है, हकीकत में पूरी कहानी सुना रही है। दुनिया को ये दिखाया जाता है कि सब अच्छा है, हमारे ताल्लुकात बड़े दोस्ताना हैं। ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर हम कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करते। कमरे में माहौल जितना मर्जी टेंस हो, तल्ख हो, लेकिन क्योंकि देखिए जिस शख्स से आर्मी चीफ़ की मुलाकात थी, ये इनके खिलाफ बिल लाने में जो विल्सन का साथी भी है। अब इमरान खान की रिहाई को ये पब्लिकली डिमांड कर चुका है जो जैक बर्गमैन है। और प्रोफेशनल कवर के तौर पर मुस्कुराहट जैसे सख्त बात नरम लेजे में करना, ये पुराने टैक्स हैं, ज़ाहिर है इसके ट्रेंड है ये लोग। लेकिन ये पैगाम देना चाहते कि ताकत का मरकज़ अब खुफिया नहीं है, सबके सामने है। मुलाकात का जो एजेंडा था कोई दिफाई या सिक्योरिटी मामलात नहीं थे। ये इमरान खान की कैद पर, इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों पर, मीडिया पर पाबंदी पर, इलेक्शन की शफाफी, ये तमाम मौज़ूआत वही थे। ये जो तीनों कांग्रेस अरकान आए हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बयानिए से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो यादाश्तें हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो सबूत हैं, ये देख चुके हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अमेरिका में मजबूत लॉबिंग के बाद आए हैं। वाशिंगटन में जो मुलाकातें होती रही, उसके पस मंज़र इस मुलाकात को उस तनाज़र में देखें। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जैक बर्गमैन है, ये फ़ौजी जहनीत और निज़ाम को भी बड़ी अच्छी तरह जानता है। ये इमरान खान के सियासी बयानिए को, उसके माजी की तनकीद को, हर चीज़ को जानता है। और ये इंसानी हकूक़ और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने पाकिस्तान है, क्योंकि इन्होंने वहाँ वादा किया है। अब ज़ाहिर है दबाव कम करने के लिए हुकूमती ज़राए ISPR के मुताबिक ये गुफ्तगू बड़ी खुशगवार थी। और इसमें जो आलामिया जारी है वो सिर्फ अल्फाज पर गौर करें कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम और बाहमी ताउन का अज़्म। खुद मुख्तारी का एहतराम क्यों कहना पड़ा? पाकिस्तान किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा, लेकिन तावन ज़रूर करेगा। फ़ौजी क़यादत ये क्यों पैगाम दे रही है? इसकी वजह फ़ैसला साजी का मरकज़ कहाँ है? सिविलियन हुकूमत इस वक्त बिल्कुल पस मंज़र पे है, जो बज़ाहिर फार्म 47 की 2 नंबर। ये दुनिया को भी इशारा दिया जा रहा है कि ताकत का तवाज़ुन जो आर्मी चीफ़ के हाथ में। इस मुलाकात से एक तो दाखिली ताकत के निज़ाम को दुनिया के सामने आश्कार किया। खान की जो बात थी, इमरान खान की आलमी सतह पर अहमियत, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की लॉबिंग की बड़ी कामयाबी करार देना चाहिए। सिविल कपड़ों में ये मुलाकात थी, लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला से नहीं थी, ये आर्मी चीफ़ के साथ बराह रास्त मुलाकात थी, जिनके ऊपर जो विल्सन के बिल के इल्ज़ामात लगे हुए हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात है उसमें कोई नरमी आएगी। इमरान खान की फ़ैमिली को या वकला को मुलाकातें मिलेंगी या सियासी मुफाहमत का कोई रास्ता निकलेगा। ये इस मुलाकात और इस अमरीकी वफ़द की मुलाकात के बाद जो पसे पर्दा दबाव उसमें नज़र आएगा आपको। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम मामला था वो इन्वेस्टिगेशन थी, तफ्तीश थी। ये जिस तरह तफ्तीश में अब मिलते हैं ना दोनों साइडों का, देखें ये बात ज़हन में रखें कि अक़वाम मुत्तहिदा इमरान खान की रिहाई पर रिपोर्ट जो है वो वाज़ेह तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि खान को गैर कानूनी कैद रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा के गैर जानिबदार माहिरीन ने यहाँ तक कहा था कि खान को हरजाना अदा करें, और वो रिपोर्ट अमेरिका की कांग्रेस में पेश हुई। इंसानी हकूक़ के हवाले से फिर आर्मी चीफ़ पर उस पर इल्ज़ामात लगे। जो विल्सन के बिल में जो जमहूरी एक्ट है उसमें वो तमाम लवाज़मात जिसमें कांग्रेस के ये लोग उसकी हमायत में शामिल हैं। और ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ इस तरह का बिल आए कि इनकी पाबंदियाँ इनके ऊपर लगाई जाएँ, सासे मुंजमद किए जाएँ, सफरी पाबंदियाँ लगाएँ। ये पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में बड़ा कम हुआ है। जो विल्सन के इस दौरे को, ये जो लोग आए हुए हैं इस बिल को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये बात अपने ज़हन में रखें कि इमरान खान के मुतालिक जो इंसानी हकूक़ के मुतालिक ये जितनी भी चीज़ें हैं, अब इन्होंने ज़ाहिर है जब फ़ैसला करना है जाके उस बिल पर, तो ये दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनेंगे। ये इस लिहाज से अहम थी, पहले वज़ीर दाखिला से
وزیر خارجہ سے بریفنگ انہیں ملنی چاہیے تھی، لیکن آرمی چیف سے ملاقات اور یہ جو 180 دن دیے گئے تھے یہ اسی تناظر میں دیے گئے تھے کہ دونوں طرف کا موقف سن کے پھر کانگریس کے اراکین فیصلہ کریں کہ ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے یا مخالفت کرنی ہے. اسی لیے ورنہ دیکھیں ابھی علیمہ خان سے ملاقات جو نہیں ہونے دی گئی، تحریک انصاف سے نہیں ہونے دی، ابھی تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ اس چیز کو عمران خان کے ان کے کیس کو مضبوط کرتی ہے کہ خان پر یہ پابندیاں موجود ہیں. اب آنے والے دنوں میں ظاہر ہے کچھ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ہم امریکہ کا دباؤ نہیں لے رہے، ہمارے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ آپ سختیاں بھی تحریک انصاف پر مزید بظاہر دکھانے کے لیے آئیں، اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ ہم امریکہ کے دباؤ میں ہیں. اور فارم 47 کی حکومت تو بیچاری آپ کو پتہ ہے وہ تو دباؤ برداشت کر ہی نہیں سکتی تھی، انہوں نے تو وہیں لیٹ جانا تھا. شہباز شریف کو لندن میں اسی لیے پڑاؤ لمبا کروا دیا کہ اس میٹنگ سے دور دور رکھا جائے، اور وہ تو ویسے بھی اس وقت خطرے میں بڑے. انہیں اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی بلنڈر مارے گا، کوئی بیوقوفی کرے گا جس کے نقصان ہوگا. معاملہ بڑا حساس ہے، براہ راست آرمی چیف کا معاملہ ہے، اور شہباز شریف کو اس لیے دور دور رکھا. اور شریف خاندان کے لیے اس وقت دیکھیں سب سے اہم معاملہ اپنے اثاثے محفوظ کرنا. انہیں آرمی چیف کے اس بل سے زیادہ اپنا خطرہ ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنی بھی طاقتور اشرافیہ ہے جس میں یہ شریف خاندان ہے، زرداری ہیں، یہ تمام ریٹائرڈ لوگ ہیں سارے، یہ جتنے بھی لوگوں نے 2 نمبر مزاح سے مال بنایا ہوا ہے، دولت چوری کی ہوئی ہے ملک سے، وہ ہمیشہ اس کو ریسٹرکچرنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ قانونی طور پہ بچتے رہیں. امریکہ میں، برطانیہ میں ممکنہ اگر پابندیاں لگے تو ان اثاثوں کو عرب امارات، دبئی، ابوظہبی وہاں منتقل کریں. عرب امارات کا ریل اسٹیٹ سیکٹر جو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی دولت چھپانے کا ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے عرب دنیا میں. اسی لیے جب بھی آپ دیکھیں عرب امارات کا صدر آئے یہ فوراً لے کے پہنچ جاتے ہیں رشکے کمر سب کو. یہ شریف خاندان جو پہلے بھی برٹش ورجن آئی لینڈ میں جو کمپنیاں پاناما پیپرز میں یہ شیل کمپنیاں بنا کے اپنے اثاثے، اب تو ان کے پاس بیلاروس بھی آ گیا. آپ کو پتہ ہے نیا اتحادی ہے ان کا، ترکی اور بیلاروس. تو انہیں پتہ ہے کہ یہ وہاں برطانیہ میں، امریکہ میں 100% محفوظ نہیں ہے. نواز شریف کے بیٹے نے خود کو دیوالیہ وہاں قرار کیوں دیا کہ اثاثے، یہ جو ٹرسٹ ہے، یہ بینیفیشری اکاؤنٹس ہیں، وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے. کیونکہ اب تو فیٹف کے اور منی لانڈرنگ کے قانون بڑے سخت ہیں، جو واردات کریں وہ پکڑی جاتی ہے. لیکن یہ پرانے کاریگر ہیں، لوٹ مال کہ مال کو کس طرح بیچنا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے، وہ انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے. لیکن ابھی ایک تازہ ترین ان کی اسحاق ڈار کی آپ ملاقات دیکھیں، بنانس کے وہ جو ہیڈ ہے چائنیز کینیڈین، اس کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی، وہ بہت بڑا کھلاڑی ہے کرپٹو کا. شہباز شریف نے اسے ایڈوائزر رکھا. اب بندہ کون ہے جس نے 4 مہینے پہلے امریکہ میں منی لانڈرنگ پہ سزا ہوئی، اندازہ کریں. خود اسحاق ڈار بھی منی لانڈرنگ میں، شہباز شریف بھی منی لانڈرنگ میں، اور بندہ بھی پکڑا کون سا، منی لانڈرنگ والا. بہرحال یہ امریکہ کا دورہ تو پتہ چلے گا کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے اندر تو آئیں گی. یہ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے کہ ابھی تو ملاقات ہوئی ہے، ابھی جائے، اور بہت ساری چیزیں ابھی آئیں گی. یہ روزانہ کی بنیاد پر اب نئے آپ کو پتہ ہے ابھی تو امریکی پاکستانیوں نے بھی رد عمل دینا ہے. لیکن ماضی میں امریکہ نے دیکھے جب بھی مداخلت کی، درمیانی راستے کے لیے مفاہمت کی، مذاکرات کی، وہ اس لیے کامیاب ہوتے تھے ہمیشہ کہ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے وہ نظریاتی لوگ نہیں تھے، نہ وہ کرپشن کے خلاف تھے، یہ چور ڈاکو تھے. ماضی کے تمام مذاکرات دیکھے، بے نظیر سے ہوں، نواز شریف سے ہوں، زرداری سے ہوں، یہ ہمیشہ جب بھی فوج کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے امریکہ نے بات چیت کرائی تو وہ اس پہ تقسیم پہ تھا کہ طاقت کس کے پاس جائے گی، مفادات کس کے پاس جائیں گے. مشرف کے ساتھ جب ان کی ڈیل ہوئی یا نارو ہوا تو اس وقت فوج کو مکمل اختیار چاہیے تھا، اور نواز شریف، بے نظیر، یہ سیاسی حکومتوں کو حصہ چاہیے تھا. ایک کو پنجاب چاہیے تھا، ایک کو سندھ چاہیے تھا. پھر ان کی جو آپس کی لوٹ مار کے اصول تھے وہ طے ہوئے، کس کو کتنی رعایت ملنی ہے، کس کو جیلوں سے نکالنا ہے، کس کے ساتھ NRO کرنا ہے، کس کے ساتھ مفاہمت کرنی ہے. تو یہ تو مفاہمت برائے مفاد کا ایک نظریہ تھا، کوئی اصول نہیں تھا. خان کے ساتھ یہ کر ہی نہیں سکتے. خان کی نہ تو کوئی کرپشن ہے، نہ وہ اقتدار میں حصہ چاہتا ہے. وہ تو صرف اس کی سوچ ہے کہ اس غیر آئینی کردار سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. مجھے تو کوئی، وہ صاف خان نے تو کبھی NRO نہیں مانگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کرپشن چھوڑیں گے، اقتدار سے پیچھے ہٹیں گے. اور عمران خان کیا نواز شریف یا بے نظیر یا زرداری کی طرح سے یا تو برداشت کر لے گا. اب دونوں چیزیں اس وقت ناممکن نظر آتی ہیں. فرانس میں دیکھیں چارلس ڈیگال کو کس طرح نکالا گیا، عوام نے، فوج نے. وہ عوامی مزاحمت ہوئی. ترکی میں اردگان کی قیادت میں عوام نے انہیں نکالا بغاوت کے ذریعے، جو جرنیل تھے. بنگلہ دیش آپ کے سامنے ہے 2007 میں، پھر اس کے بعد ابھی فوجی بیوروکریٹس وہاں کیا کر رہے تھے، یہی معاملہ چلا رہے تھے. تو جہاں جہاں پورے نظام سے نکالا وہ تو عوام نے، عوامی رد عمل سے نکلا ہے معاملہ. چین میں بھی، دنیا میں تمام بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جب عوام بیدار ہوئی، سڑکوں پر آئی، مزاحمت کی تو پھر ہوئے. اب خان کے ساتھ جو مذاکرات اگر انہوں نے کرنے ہیں تو وہ اب یا تو عمران خان اپنے اصولوں کو چھوڑ دے جو ناممکن ہے، یا پھر فوج مکمل سیاست سے دستبردار ہو جائے، یا عمران خان پوری کی پوری آئین ان کی بالادستی کو مان لیں، یا یہ آئین کی بالادستی مان لیں. مشکل کام ہے بڑے. تو اس لیے عوام کا رد عمل پرامن طریقے سے جب چلے گا تو پھر یہ معاملہ جو ہوگا. ورنہ یہ باتیں، مذاکرات، یہ ساری چیزیں کاغذی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن اصل معاملہ عوامی مزاحمت ہے جس پہ آگے بات کرتے ہیں.
مذاکرات کا معاملہ جو اپڈیٹنگ سٹوری ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ جیسے میں نے پہلے کہا انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا. خان کے البتہ کیسز انہوں نے روک دیے فوراً. توشہ خانہ 2 کیس کی جو جیل میں کل سماعت تھی وہ عدالتی عملے نے خان کے وکیل ہیں وہ یوسف صاحب خالد یوسف چودھری اسے بتایا کہ کل جیل کی سماعت منسوخ ہے. اور وہ ٹرائل آپ کو یاد ہوں گے آدھی رات انہوں نے چلا کر سزائیں سنائی تھیں آدھی رات کو جیل میں سماعت کر کے. اب خان کے بغیر توشہ خانہ 2 کی سماعت جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں کرنا چاہتے. ابھی فی الحال تو اسے روکا گیا, سماعت منسوخ ہوئی ہے. اب تحریک انصاف کی جو مزاحمت ہے یہ دیکھیں گاڑی کے جیسا چوتھا گیئر اس میں چلی گئی ہے. یہ 10 دنوں میں آپ کنونشن اٹھا کے دیکھیں کہ ریلیاں دیکھیں جلوس دیکھیں جلسے دیکھیں تو سر فہرست آ چکے ہیں جنید اکبر. ایبٹ آباد کے کنونشن نے آج جس انداز میں کنونشن کے باہر اور اندر لوگ موجود ہیں, نعرہ بازی ہو رہی, پھر حویلیاں میں ہری پور میں متحرک ہو رہے. اور جنید اکبر نے بڑے سخت بیان دیے, اس نے ہم دوبارہ آ رہے ہیں بندوقیں بے شک اپنی صاف کر لو. ہم تو پہلے بھی ریاست کو ماں سمجھ کے آئے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے ہی پیسوں سے کارتوس خرید کر ہم بھی چلائے جائیں گے. لیکن اس دفعہ ہم تیار ہوں گے, ظاہر پارلیمنٹیرین فرنٹ پہ ہوں گے اگر ہوا تو. مراد سعید کی جو کال تحریک انصاف دیکھیں اس پہ لبیک کہہ رہی ہے. ہونا تو 2 سال پہلے چاہیے تھا لیکن چلیں دیر آئے درست آئے. اب پارٹی موبلائز کرنا شروع ہو گئی ہے جو بڑی اچھی چیز ہے. آج کراچی میں ان کا کنونشن تو اس میں بڑا ایک ڈفرینٹ چیز نظر آئی. پولیس نے روکا, یلغار کی, بڑی بھاری تعداد میں تھی لیکن کارکنوں نے مزاحمت کی. پولیس کو نہ صرف دھکیلا بلکہ اس کنونشن میں عوام پھر داخل ہوئی, پولیس مجبوراً پیچھے ہٹ گئی, پسپا ہو گئی. یہ دیکھیں پنجاب میں نے سیکھنا ہوگا یہ چیز. نوجوانوں نے کنونشن ہال کراچی میں بھر دیا, وہاں خان کے نعرے مارے اور اپنا ایک جمہوری حق استعمال کیا. اوورسیز میں ناروے میں, جنوبی افریقہ میں, فرینکفرٹ جرمنی میں, اس کے علاوہ پاکستانی جو پیرس میں احتجاج ہو رہے ہیں. اور یہ ایک بڑا زبردست انٹرسٹنگ معاملہ بنتا جا رہا ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو تھوڑا سا پریشر اور بڑھانا پڑے گا. اچھا آخر میں ایک فارورڈ بلاک کی بھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ شیر افضل مروت کی قیادت میں 15 MNA حکومت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. وہ اختیار ولی صاحب یہ بیان فرما رہے تھے, وہ بھی ایک ان کا آپ کو پتہ ہے سرکاری چینل ہے وہاں پہ. سب سے پہلے تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. اگر وہ 10-15 MNAs کو توڑ کے حکومت کے ساتھ, پہلے تو ایسا ممکن نہیں ہے, انہوں نے خود 1-2 پروگراموں میں کہا ہے, لیکن اگر لے کے جائیں گی تحریک انصاف کو فرق نہیں پڑتا. ان کی تو پہلے بھی 180 سے زیادہ نشستیں چھینی گئیں. تو فارورڈ بلاک تو ویسے بھی دیکھیں مقبولیت نہیں مل سکتی اس طرح کے بلاکس کو. یہ ماضی میں بنے ہیں اور بری طرح ناکام ہوئے ہیں. جس نے بھی پارٹی کی پالیسی سے بغاوت کی یا قیادت کے خلاف کھڑا ہوا, اس میں آپ دیکھ لیں 1980 میں بنائی گئی تھی پیپلز پارٹی کے اندر, کاف لیگ بنی تھی بعد میں, اس کا انجام دیکھ لیں کہاں ہے کاف لیگ. یہ سیاسی وقتی طور پہ انہیں فائدہ ہوتا ہے جب حکومت گرانی ہو, ان کا کام اس وقت مؤثر ہوتا ہے, بچانے کے لیے مشکل ہوتا ہے نظام کو. خاص طور پہ استحکام پارٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اب تو نوجوان ووٹرز ہیں, فارورڈ بلاک جیسی پرانی چالیں نہیں چل سکتی, وہ ماضی میں چل جاتا تھا جب عوام, اور سب سے بڑی بات جب عوام بالکل خاموش ہو جائے یا اس جماعت کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے. تحریک انصاف کے ساتھ تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے, عوام ان کے ساتھ موجود ہے. اور فارورڈ بلاک جس اصول پہ کھڑی ہو وہ اصول جو ہے وہ کامیابی مند ہے. یہاں اس وقت کوئی اصول نہیں, یہاں صرف ایک ہی اصول ہے, اس کا نام ہے عمران خان. اور جو اس اصول کے خلاف کیا وہ پرویز خٹک جہانگیر ترین کا انجام دیکھ لے. باقی اور بھی چیزیں ہیں. آج انشاءاللہ جنید اکبر صاحب سے کوشش ہے ابھی انٹرویو ابھی سفر میں, تو وہ انٹرویو ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.